السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، اس وقت ہم موجود ہیں ڈیرہ سلطان پر، اور میرے ساتھ معزز شخصیت ہیں، سیاسی شخصیت ہیں، ملک غلام محمد صاحب، جو سابق ممبر ضلع کونسل بھی ہیں، سابق چیئرمین بھی ہیں، اور ان کا ایک بہت اچھا وقت گزرا ہے ملک سلیم اقبال کے ساتھ۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ملک سلیم اقبال کو کیسے پایا، آپ ان کی شخصیت کے بارے میں کیا اظہار خیال کرتے ہیں، اور ان کے جانے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خلاف پر ہو سکے گا یا نہیں؟ جی بولے غلام صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب جس ملک صاحب سیاست چاہیں اس وقت نہ میں ملک صاحب نہ اٹیچ ہیں، آخر انہیں کی خوبی یہی تھا اٹیچ ہے نا، جس طرح جس کہیں کام سلسلے گئے ہیں، یا جس بھی انہوں کوئی ایسا سخت کام آخیا، انہوں جھگڑا بھی کیتا، انہیں ہاتھ جما کے کھا دیتا اہل ہے، اور اتنا پیریڈ ہو گیا سڑا ضمیر ہی نہیں گوارے کیتا بھائی نا اسی فارغ کراں یا انہیں کنڈ مڑا، اتنا آکھ سکنے بے تاشے بینک کو 25-30 بندے بھرتی کرائے انہوں نے آکھے، اور میں وائس چیئرمین ضلع کونسل بنا تو میں انہیں نہیں وجہ تو بنا، میں وائس کونسل بنا تو میں انہیں نہیں وجہ تو بنا، اور ہوں بھی چیئرمین ضلع کونسل طارق بنا، اس لیے نامینیٹ سردار غلام باز خان انہاں ماں نامینیٹ کیتا ہے۔ میں جڑا اگو اس آکھا میں ایجنٹ آدمی ہاں، میں جڑا نہ چلا سکتا چیئرمین ہی ضلع کونسل نہیں، اور میں تو اتنا اچھا پایا نہ انہوں نے خلاف پورا ہونا نہ ان کو نہ مل سکتے، جتنی سیاسی امن ضلع چکوال میرے خیال مطابق اسی یہ کہیں تو نہ آ سکتے، اے گل ہے جی سیڑھی تو شارٹ جی انٹرویو میں کوئی اور گل پوچھنی تو سڑے کو پوچھو، انہیں کرپٹ نہیں، انہیں جیڑی زمین آئی یا جی کو جائیداد ہے وہ آئی ہے، یہ تو عام بندے میرے جڑے مزیرے انہیں بھی ہے جو کوٹھے بنائے ہوئے ہیں، میرے مزیرے بھی ہے جو کوٹھے بنائے ہوئے ہیں جڑے انہیں بنائے ہوئے ہیں، اس واسطے انہیں تو کرپشن میں کوئی آدمی نہیں آکھ سکتا جڑا نہیں لگے رہے، جب کئی اور بندے جھلے لگے رہے اسی انہیں کیا آکھ سکتے ہیں، انہیں خدا ہدایت دے انشاءاللہ وہ تو جنتی بندہ، جنہاں بندے نے روزگار اس بنائے انہیں دعا نہیں دینے، ایک میں نا پوری تحصیل تلگاں گئے، اور جسے لے گئے اس ویلکم آکھا لاہور، اور یہ نہیں آکھا وزیر صاحب ادھر ستے پہ یا بیٹھے ہوئے یا اندر وڑ گئے، ہاں بھائی یار عوام نہ رابطہ کیسا رہا؟ عوام دا رابطہ ہر بندے نہ رابطہ ہے، انہوں یاداشت نہیں انہوں بیمار ٹکے رہے، میں 4-5-6 باری حالانکہ انہوں اٹھ بھی نہیں ایسے نہیں اٹھ کھولتے ہیں، او میڈے برایا والا ہوں آیا او یار تین کرنے وڈے برا کے پہ ہیں بات ہو رابطہ کہ جانا، ہر آدمی میں نہیں با میں کوئی اتنا سرسا نڈا جیڑا بندہ عام بندے بھی آ رہے ہیں جی پبلک عام بندہ تو اٹھ کھلوتے ہیں، انہیں آکھا بھائی یار فلانے آیا کہ حالی خیریت ہے میں اور بیمار ہے میں فالج آیا، انہاں پتہ لگا بھائی اساں فالج آیا، او جناب علی ماں دو بار ٹیلیفون کی طرح او یار تین کر میں راگتیاں ٹھیک ہے میں بالکل ٹھیک ہوا میں انہوں ملن آ گیا، اور دسو کی خصوصیت پوچھنے اس آدمی کا ظاہر ہاں خصوصیت نے سیدھا سی نہ سکتے۔ یہ ناظرین دیکھا آپ نے ملک غلام محمد چاٹلا اظہار خیال کر رہے تھے ملک سلیم اقبال کی شخصیت کے بارے میں، یقیناً ان کی شخصیت میں بہت ساری خوبیاں موجود تھیں، اور انہوں نے ہمیشہ ایک عوام کے ساتھ رابطہ رکھا، اور عوام کے رابطے کے نتیجے میں انہیں متعدد کامیابیاں ملیں سیاست کے میدان میں، اور ایک کونسلر سے لے کر چیئرمین سے لے کر وہ وزارت اپنی پنجاب کابینہ کی وزارتوں تک پہنچے۔ بس ہم سب دعا گوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں فاروق اوان لاوا تلگنگ، امید کرتا ہوں آپ سارے دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت اس شخصیت کے گھر موجود ہیں جس نے صوبہ پنجاب میں اپنی شخصیت کے حوالے سے نام پیدا کیا، ملک سلیم اقبال سدا بار وزیر کے نام سے جانا جاتے تھے۔ آج ان کے گھر موجود ہیں، ان کے بیٹے طارق اقبال مرحوم، ان کی ایک نشانی اس وقت ڈیرہ سلطان پر موجود ہے جو تلگنگ شہر بلکہ تحصیل تلگنگ ضلع تلگنگ کے لوگ دیکھنا چاہتے تھے، اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ان سے اہل علاقہ کی طرف سے تعزیت کروں گا، اور طارق سلطان یہ ملک طارق محمد سلطان طارق اور یہ طارق اقبال صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ میں سب سے پہلے افسوس کے بعد ان سے ملک سلیم اقبال صاحب کے بارے میں
یہ گزارش کروں گا کہ اپنے دادا ابو کے بارے میں خیالات کا اظہار کریں. جی چھوٹے بھائی. السلام علیکم جی. ایک تو جی وہ ایک بہت ہی اچھے سیاستدان تھے، اور سیاستدان ایک اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت ہی لونگ کیئرنگ گرینڈ فادر بھی تھے. اور میرے خیال سے کہ یہ صرف ہمارے لیے نہیں، پورے تلنگانگ کے لیے ایک بہت بڑا لاس ہے. تو بس آپ سب ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. تھینک یو. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے اور آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے، اور یہ جو گھر ہے یہ پروان چڑھے، اور آپ کو بھی ہم سیاست کے میدانوں میں اپنے دادا اور والد سے زیادہ عروج پاتے دیکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. شیخ فیضان صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ جی بھائی. آپ جب اپنے والد کے بارے میں، ان کی کامیابیوں کے بارے میں اگر کوئی کہانیاں سنتے ہیں یا نہیں سنی تو اس کے بارے میں بتائیں. وہ آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ایک مختصر وقت میں تلنگانگ کو وہ کچھ دیا جو بہت اثردراز سیاستدان وہ نہیں کر سکے. جی بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے جی، جس بندے سے ملتا ہوں، جس بندے سے ملاقات ہوتی ہے تلنگانگ میں نہیں بلکہ تلنگانگ سے باہر بھی، ہر کوئی ان کو بہت اچھے الفاظوں میں یاد رکھتا ہے اور ہمیشہ دعائیں بھیجتا ہے. تو بڑا اچھا سن کے لگتا ہے اور بڑا پراؤڈ فیلنگ ہوتی ہے جی. اس وقت آپ کی کیا عمر تھی جب ان کی وفات ہوئی؟ میں پیدا ہونے والا تھا اس ٹائم پہ. جی جی. ہمارے ساتھ موجود تھے ملک طارق اقبال ٹیمی کے صاحبزادے، اور ان کا کہنا تھا کہ مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے جب میرے والد محترم کے بارے میں کوئی لوگ نیک خواہشات کا، نیک جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور ان کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. اپنے میزبان فیضان شیخ کو، TNN ڈیجیٹل کی پوری ٹیم، ملک فاروق اوان لاوا، نیوز ڈائریکٹر ملک افضل اوان اور نیوز ایڈیٹر حمزہ خان کو اجازت دیں. یہ اسپیشل نشریات ملک سلیم اقبال کی وفات کے حوالے سے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. یقینی طور پہ کل اس اسپیشل نشریات کا اختتام ہو جائے گا. کل کل ہے، اور کل کے بعد ہمارے بھی روزمرہ کی جو ہماری مصروفیات ہیں نیوز کی وہ اس میں آ جائیں گے. TNN ڈیجیٹل کو دیکھتے TNN Digital.